السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سجدے میں آنکھیں بند کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ سجدے میں آنکھیں بند کرنا کیسا ہے؟ نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں بند کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب کروائیں گے کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا درست ہے یا نہیں، اور کن حالات میں آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور جو لوگ نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ علماء کرام نے اس حوالے سے کیا دلیل پیش کیے ہیں، ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، دین اسلام کا دوسرا اہم رکن نماز ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ ذکر نماز قائم کرنے کا ہے۔ نماز بندے کو اپنے رب کے اتنا قریب کر دیتی ہے کہ اتنی قربت کسی بھی دوسرے عمل کے ذریعے اور کسی بھی دوسری حالت میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ نماز قائم کرنے کی بدولت ہی مسلمان اللہ تعالیٰ کی یاد، اس کا قرب، اس کی حضوری، اس کی ہم کلامی جیسی نعمتوں سے فیضیاب ہوتا ہے۔ اور سجدہ جو نماز میں کیا جاتا ہے، یہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ انسان اپنا ماتھا، اپنی پیشانی، جو کہ انسانی جسم کا سب سے معتبر حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنا ماتھا، اپنی پیشانی زمین پر لگا دیتا ہے۔ اپنی پیشانی کو زمین پر کیوں لگاتا ہے؟ اسی لیے کہ وہ ظاہر کرتا ہے کہ میری یہ معتبر پیشانی اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے زیر ہو چکی ہے۔ یہ میرے رب کا حکم تھا کہ اپنی پیشانی کو سجدے میں زمین پر لگاؤ۔ یا اللہ تعالیٰ، میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی، میں اکرا نہیں، میں اترایا نہیں، میں نے اپنے جسم کا معتبر حصہ تیرے حکم کی خاطر جھکا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سجدے انسان کو اللہ تعالیٰ کا مقرب بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جاتی ہے۔ سجدے کرنے والے انسان اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ انسان بن جاتا ہے، مقرب بن جاتا ہے۔ کیا دین کی روح اور بندگی کی معراج ان چیزوں کے سوا اور بھی کچھ ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی جڑوں کو نمی اور تازگی صرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی ملتی ہے۔ جس درخت کی جڑوں کو نمی اور تازگی نہ ملے تو وہ سوکھنے لگتا ہے اور پھلنا پھولنا بند کر دیتا ہے۔ اسی لیے جس شخص کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو، اس کا ایمان مرجھا جاتا ہے۔ نیک اور صالح شخص صرف وہی ہو سکتا جس کے اندر ایمان کی تازگی موجود ہو، اور ایمان اسی کا تازہ ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد گھر کر گئی ہو۔ نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی نماز ہی ہے۔ نماز یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ محترم ناظرین، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کبھی بھی نماز قضا نہیں فرمائی۔ یہ ہمارے زمانے کی عورتیں کہتی ہیں کہ گھر میں کام زیادہ ہوتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، نماز کا ٹائم نہیں ملتا، تلاوت کا ٹائم نہیں ملتا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نماز پڑھ رہی تھی۔ کھڑی ہونے لگی تو نماز کے لیے دھڑام سے نیچے گر پڑی، پھر کھڑی ہونے لگی، پھر گر پڑی، پھر کھڑی ہونے لگی، پھر گر پڑی۔ 5 مرتبہ گری۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگر گوشہ سے پوچھا، بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی کا 5 دن سے فاقہ ہے۔ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہے، جو ان کا یہ حال ہے۔ اپنی بیٹیوں بہنوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قصے سنایا کرو۔
تاکہ ان کا نماز پر یقین پیدا ہو جائے۔ غور سے سننا اور یاد رکھنا کہ صبح کے وقت میں ہر چیز اٹھتی ہے، چرندے پرندے چھوٹی موٹی تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا نام لیتی ہے، اور یہ مسلمان سوئے پڑے رہتے ہیں، آدھی رات تک گانے بجانے میں مشغول رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن کریم میں بھی ہے کہ درختوں کے پتے بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، پتھروں کے کنکر بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، زمین آسمان کے درمیان میں سمندر کا قطرہ قطرہ اللہ پاک کا نام لیتا ہے، دریا کا قطرہ قطرہ اپنے اللہ پاک کو یاد کرتا ہے۔ اللہ پاک کے ذکر میں اور نماز جیسے عظیم کام سے صرف انسان ہی غافل ہے۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو نماز میں آنکھیں بند کرنے کے حوالے سے فقہا کی کیا رائے ہے وہ بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، اس حوالے سے بھی بات کی جائے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم نماز ویسے ہی ادا کرو جیسے تم نے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ناظرین، اسی لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت کے بارے میں جانا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نماز کس طرح سے ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے انہیں اپنی رحمت خاص سے نوازا ہے اور انہیں مقام ابدیت سے سرفراز کیا۔ ان محبوب ہستیوں کی نماز میں بے پناہ محویت اور خشوع اور خضوع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں کافی عرصہ عبادت الہی میں مصروف رہے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کاربند ہو گئے۔ ابتدا میں آپ چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مثالی ہے، آپ کی نماز بے حد مثالی تھی، گویا آپ کی نماز کامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نمازوں میں بھی خشیت الہی سے اشک بار ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی لگن اور محبت سے متوجہ ہوتے کہ دنیا کے ہر خیال سے بے نیاز اور بارگاہ رب العزت کے بالکل قریب ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کامل اور مقبول نماز نہ کوئی پڑھ سکا، نہ کوئی پڑھ سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے، اور شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہوا، صبح شام اپنے پروردگار کا نام یاد کیا کرو اور رات کے وقت دیر تک اس کو سجدہ کیا کرو اور اس کی تسبیح کیا کرو۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ رات کو اٹھ کر دیر تک نماز پڑھنے کا حکم 1 سال تک باقی رہا۔ اس کے بعد رات کی نماز فرض کی بجائے نفل ہو گئی۔ تہجد کے نفل ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب میں کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے اور بڑی قرت کیا کرتے تھے۔ بعد میں جب 5 نماز باجماعت فرض ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دم تک اس فریضے کو بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں اتنی عاجزی اور خشوع اور خضوع ہوتا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک بار ایک شخص نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے درخواست کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو بیان کیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہ تھی، سبھی باتیں عجیب تھیں۔ چنانچہ ایک شب کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور لیٹ گئے، پھر فرمایا مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو بہہ کر سینہ مبارک تک آ گئے۔ پھر رکوع کیا
اور پھر رکوع میں بھی اس طرح روئے کہ پھر سجدے میں اس طرح روتے رہے۔ اس کے بعد سجدے میں سر اٹھایا تو اس وقت بھی روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر فجر کی نماز کے لیے آواز دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قدر روتے ہیں حالانکہ آپ معصوم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے بہت سی تکلیف بھی برداشت کی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے اور قریش بیٹھے مذاق کر رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا، کاش اس وقت کوئی جاتا اور اونٹ کی اوجری نجات سمیت اٹھا لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو وہ ان کی گردن پر ڈال دیتا۔ چنانچہ عقبہ نے ابو جہل کی خواہش کے مطابق ایک بڑے اونٹ کی اوجری لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دی اور آپ کو سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔ مسلم شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی۔ میں نے سمجھا آپ 100 آیتوں تک پڑھیں گے، لیکن جب آپ اس کو پڑھ کر آگے بڑھے تو میں نے دل میں کہا، شاید آپ پوری سورت ایک ہی رکعت میں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس سورت کو ختم کیا۔ پھر میں نے خیال کیا اب آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران شروع کر دی اور پھر وہ بھی ختم ہو گئی۔ سورہ النساء شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹھہر ٹھہر کر نہایت سکون اور اطمینان سے قرأت فرما رہے تھے اور ہر آیت کے مضمون کے مطابق درمیان میں تسبیح اور دعا کرتے جاتے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور رکوع میں بھی قیام کے برابر توقف کیا، پھر کھڑے ہوئے اور اتنی ہی دیر پڑے رہے، پھر سجدہ کیا اور سجدے میں بھی اس قدر دیر فرمائی۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا، وضو فرمایا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھ ڈالی۔ جہاں رحمت کی آیت آتی ہے ٹھہر جاتے اور دیر تک رحمت کی دعا مانگتے رہتے۔ سورت کے آخر پر رکوع کیا اور اتنی دیر تک رکوع میں رہے جتنی دیر سورہ بقرہ کی قرأت میں لگی تھی۔ رکوع کے بعد اتنی ہی طویل سجدہ کیا۔ دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھے، اسی طرح ہر رکعت میں پوری ایک سورت پڑھتے رہتے۔ تو محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہم کس طرح سے نماز ادا کرتے ہیں؟ کیا ہماری نماز میں کوئی ایک سورت مکمل پڑھی جاتی ہے؟ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ امت محمدی میں پیدا ہونا خوش قسمتی تو ہے، لیکن کیا ہم نے ان کے طور طریقوں کو فالو کیا ہے یا نہیں؟ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے فقہا نے کیا فرمایا ہے؟ اہل علم متفقہ طور پر نماز میں بلا ضرورت آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ چنانچہ الروز کے مؤلف نے سرایت کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ یہ یہودیوں کا عمل ہے۔ اسی طرح تحفۃ الملوک کے مؤلف نے بھی اس کے مکروہ ہونے کی سرایت کی ہے، لیکن انہوں نے کسی قسم کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ اور کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے کیونکہ یہ سنت سے متصادم ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ دیکھنا شرعی عمل ہے، نیز یہ بھی ہے کہ ہر عضو کا عبادت میں حصہ ہے، چنانچہ اسی طرح آنکھوں کا بھی عبادت میں حصہ ہے۔
مراقی الفلاح کے مؤلف نے نماز کے دوران آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہا ہے، تاہم کہیں مصلحت کا تقاضا ہو تو جائز ہے۔ بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بعض اوقات آنکھیں بند کرنا آنکھیں کھولے رکھنے سے بہتر ہوگا۔ امام عاص بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتویٰ میں ضرورت کے وقت آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی ہے، اگر اس سے نماز میں خشوع زیادہ پیدا ہونے کا امکان ہو تو آنکھیں بند کی جا سکتی ہے۔ جبکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المیعاد میں سرایت کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر آنکھیں کھول کر رکھنا ضروری ہے اور اگر آنکھیں بند کر کے رکھنے سے زیادہ خشوع پیدا ہوگا، مثلاً کوئی ایسی نقش و نگار یا کوئی اور چیز موجود ہے جس سے خشوع میں خلل پیدا ہوتا ہے، تو پھر قطعی طور پر مکروہ نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں آنکھیں بند کرنے کی مستحب کہنا مقاصد شریعت سے مکروہ کہنے کی نسبت قریب تر ہے۔ تو ناظرین، فقہا کے فرمان کے مطابق ہم نے دیکھا کہ کیا نماز کے دوران آنکھیں بند کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ بہرحال بہتر یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے، کیونکہ نماز پڑھنے کے دوران سجدے کی جگہ پر دیکھنا ضروری ہے۔ ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا سمجھ عطا فرمائے، ہماری نماز میں خشوع خضوع پیدا فرمائے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔